عام طور پہ ہم جب سفر کرتے ہیں نا ناظرین، تو اس میں ہمارے جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس بھی نالج ہوتی ہے، بڑے علمی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارا گائیڈ تھا جو رباط کے اندر، اس کا نام تھا ہشام۔ تو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی عمر تھی اس کی۔ تو مجھے اچھا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ پتہ نہیں، یا تو اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے بہت جلدی لوگ جو ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میری طرف لوگوں کا پتہ نہیں کوئی جاذبیت ہے۔ اچھا یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، میرے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، میری فیملی بھی نوٹ کرتی ہے۔ تو اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار وجہ کیا ہے، کیوں تم جہاں جاتے ہو لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، مطلب پیار کرتے ہیں بہت؟ تو میں نے کہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں جس سے بھی ملوں اس سے بڑے صاف دل کے ساتھ ملتا ہوں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ خلوص کے ساتھ ملوں، محبت کے ساتھ ملوں۔ یعنی جب سلام کرتا ہوں تو یعنی پیور ہارٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ تو اس جو دل کی صفائی ہوتی ہے، اور وہ دل جس کے اندر نفرت نہ ہو، جس کے اندر کینہ نہ ہو، جس کے اندر بغض نہ ہو، جس کے اندر شرارت نہ ہو، جس کے اندر دھوکہ نہ ہو، تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، آپ ہاتھ ملاتے ہیں، تو جب آپ اس سے گلے ملتے ہیں تو آپ کے اندر اگر خلوص ہے، پیار ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تو اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ تو وہ ہشام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا یار تم مجھے کوئی ایک گفٹ دو، اور وہ گفٹ کیا ہو، کوئی ایک اچھی سی بات مجھے تم بتا دو تاکہ میں تمہیں ساری زندگی یاد رکھوں، لیکن وہ تمہاری شکل کو، تمہاری شخصیت کو یاد رکھوں، لیکن اس گفٹ کے ساتھ۔ وہ گفٹ کیا ہو کہ تم مجھے ایک اچھی سی نصیحت کرو۔ تو اس نے بڑی اچھی نصیحت کی ناظرین۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، عربی میں کہتے ہیں لا تحزن علی ما فاتنا، تم ان چیزوں پہ غمگین مت ہو جو چیزیں تم فوت کر چکے ہو، جو گزر چکا ہے، جو نقصان ہو چکا ہے، جو ماضی ہے، جو ماضی کے اندر جو چیزیں فوت ہو چکی، جو چیزیں تمہارے مقدر میں نہیں تھی، نصیب میں نہیں تھی، تمہیں نہیں ملی۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں وہ ہو جاتا، میں فلانا فلاں یہ۔ تو اس نے کہا لا تحزن علی ما فاتنا، جو فوت ہو چکا اس پر غم مت کرو، کیونکہ اگر تم غمگین رہو گے ماضی کے اندر جو تم نے نقصان کر دیا، گوا دیا، تو وہ تمہارا حال خراب کر دے گا، تم ہر وقت غمگین رہو گے۔ تو لا تحزن علی ما فاتنا ولا تفرح علی ما آتانا، اور جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، مال، دولت، اسباب، اولاد، کاروبار، جوانی، خوبصورتی، عہدہ، اختیار، اقتدار، جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے تمہیں دے دیا، اس میں زیادہ اکڑ مت کرو، اکڑاؤ یعنی اکڑ اور شیخی بازی مت کرو، تفاخر نہ کرو، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے نہ کرو۔ تو ولا تفرح علی ما آتانا، تو یہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر، تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ تو یقین جانیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کوڈ کو، میں تو ایسے ہی اس پر بھی عمل کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کیا نشانی بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، خاص دوست، ان کو اللہ کیا مقام دیتا ہے، ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی وہ کیوں اتنے مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ حزن کہتے ہیں مافات پہ، غم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ماضی میں تلخیاں ہیں، ماضی کے نقصانات، ماضی کی پریشانیاں، ماضی کے واقعات، جب آپ ان کو سوچیں گے آپ غمگین ہوں گے۔ کوئی آدمی غمگین ہے، آپ پوچھتے ہو بھائی کیوں غمگین ہو، کیا غم ہے؟ وہ کہے گا جی میرے فلاں کا انتقال ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، کسی نے مجھے یہ کہہ دیا فلاں۔ تو جو حزن ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ ما قبل، مافات، جو آپ کے جو زندگی پہلے کی زندگی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بس ماضی کو دفن کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، وہ ماضی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور خوف کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کا خوف. مستقبل کا خوف کیا ہے کہ جی مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو مجھے کیا ہوگا، میں کیسے چلوں گا، میری بیوی کہتی ہے میرے شوہر کو کچھ ہو گیا، یعنی صحت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، اگر میں گھر سے نکلا تو میں یہ نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ کیا تو. خوف کہتے ہیں ابھی کوئی حادثہ یا کوئی سانحہ پیش نہیں آیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کا ابھی کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، آپ صرف اس کو سوچتے ہیں اور اس سوچ کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں، جو خوف ہوتے ہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی اس سے ٹینشن نہیں ہوتی. وہ کہتا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جو مومن جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. تو لہذا یہ جو چیز ہے نا ناظرین، کہ جو ماضی میں ہو چکا اس کو چھوڑ دیں، اس کا غم نہ لیں، اور جو اللہ نے دے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کو ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے، یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آپ نے. تو لہذا آدمی کو اترانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو شکر گزار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صبر کرنے والے بندے ہیں. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے، اس کو بڑے اچھی طریقے سے گزاریں اور نفرتوں کو ختم کریں اور محبتیں عام کریں، محبت کو پھیلائیں اور خود بھی محبت کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.